بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سعودی عرب کی مشہور تیل کمپنی سعودی ارامکو کی کہانی ہی موجودہ سعودی عرب کی اصل کہانی ہے۔ تیل کی دریافت سے پہلے سعودی عرب نام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ جزیرۃ العرب کئی چھوٹی بڑی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، دور دراز سے آنے والے حجاج اپنا راشن ساتھ لے کر چلتے تھے اور اسی راشن میں سے مقامی آبادی کو بھی حصہ مل جاتا تھا۔ جدے کی بندرگاہ پر جہاز لنگر انداز ہوتا اور حاجی اترتے تو مقامی آبادی کے مرد و زن، بچے بوڑھے گیت گایا کرتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے تاکہ انہیں کچھ معاوضہ مل جائے۔ 1902 میں سعود بن محمد بن مقرر نے ریاض پر قبضے سے اپنی سلطنت کا آغاز کیا، پھر نجد اور حجاز پر کنٹرول مکمل کر کے 1932 میں جزیرۃ العرب کو آل سعود کی مناسبت سے سعودی عرب کا نام دے دیا۔ اسی دوران وہاں تیل دریافت ہوا، ارامکو کا قیام عمل میں آیا اور یوں دولت کی ریل پیل ہوئی اور ملک تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ ناظرین کرام، ہفتہ 14 ستمبر کی صبح سعودی ارامکو کی سب سے بڑی آئل ریفائنری البقیق میں ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ البقیق ریاض سے 330 کلومیٹر دور ہے۔ اس کی ریفائنری میں روزانہ 7 ملین بیرل تیل صاف کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ سب سے بڑی آئل ریفائنری دنیا میں توانائی کی ضروریات پورا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی دن یعنی ہفتے ہی کی صبح دوسرا حملہ خریس میں تیل کی تنصیبات پر ڈرون سے کیا گیا۔ یہاں روزانہ 1 ملین بیرل تیل صاف کیا جاتا ہے۔ یمنی حوثی قبائل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ سرکاری سعودی عرب خبر رساں ادارے نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب اور حوثی قبائل کے درمیان یہ تنازع 2015 میں اس وقت شروع ہوا جب حوثیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر کے اس وقت کے صدر منصور الہادی کو سعودی عرب میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین کرام، سعودی حکومت نے صدر منصور ہادی کی حمایت کے لیے حوثیوں کے خلاف ایک بڑے عسکری محاذ کی تشکیل کی، جس میں مصر، مراکش، اردن، سوڈان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت وغیرہ شامل ہیں۔ جبوتی، اریٹریا اور صومالیہ نے اپنی فضائی اور بحری تنصیبات اس اتحاد کی مدد کے لیے دے رکھی ہیں، تاہم پاکستان نے اس اتحاد کا حصہ بننے سے گریز کیا۔ حوثی قبائل یمن میں جاری اس جنگ میں ابتدا سے ہی ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب ان کے ڈرونز ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس نظر آتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ حوثی اتنے چھوٹے ڈرون سے حملہ آور ہو رہے ہیں کہ میزائل شیلڈ ان کا سراغ لگانے اور پیچھا کرنے سے قاصر ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ادارے کا اندازہ ہے کہ ان ڈرونز کی رینج 1500 کلومیٹر ہے۔ سعودی عرب اور ایران دونوں یمن میں ایک دوسرے کے خلاف پراکسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یمن 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ جنوبی یمن، جس کا سب سے بڑا شہر مشہور بندرگاہ عدن ہے، اس خطے میں تیل، گیس، سونا اور دوسرے معدنیات کے ذخائر پائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ جنوبی یمن کی آبادی بہت تھوڑی ہے۔ 1993 کی خانہ جنگی میں جنوبی یمن کو شکست ہوئی۔ شمالی یمن جنوبی یمن کے مقابلے میں کثیر الآبادی والا خطہ ہے۔ یہاں تیل اور دوسرے معدنی ذخائر ابھی دریافت نہیں ہوئے۔ جنوبی اور شمالی یمن 1967 میں الگ ہو کر 2 ملک بن گئے تھے، لیکن 1990 میں دوبارہ اتحاد ہو گیا۔ شمالی یمن میں مسلمانوں کی اکثریت زیدی شیعہ ہیں، جبکہ جنوبی یمن میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی سلفی سنی ہیں۔ یہاں القاعدہ بہت مضبوط ہے۔ حوثی زیدی شیعہ شاید دنیا میں صرف شمالی یمن میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین علی بن حسین کے بیٹے زید بن علی بن حسین کے ماننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حملے کی ذمہ داری حوثی قبائل نے ایک ویڈیو پیغام میں قبول کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان حملوں کے لیے انہیں سعودی عرب کے اندر سے بھی حمایت حاصل ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو سعودی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یمن میں جاری جنگ کے نتیجے میں اس کی کل آبادی کا 2/3 حصہ مختلف اداروں سے ملنے والی امداد پر گزارا کر رہا ہے۔
بہت سے علاقے قحط جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے بدترین انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جنگ اور قحط سے اب تک کوئی 90,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یمن اس وقت مشرق وسطی کا غریب ترین ملک بن چکا ہے۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ان حملوں سے علاقائی کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ سعودیہ کی تیل پیداوار بھی بہت متاثر ہوئی ہے، جس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ سعودی تیل کی پیداوار میں کمی سے پاکستانی معیشت جو پہلے ہی بہت خراب ہے، اب زیادہ مہنگے تیل کی وجہ سے مزید دباؤ میں آئے گی۔ ناظرین کرام، امریکہ اور اسرائیل جو ایران کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایران پر دباؤ میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح انداز میں ایران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حملہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، صرف سعودی عرب کے فیصلے کا انتظار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایران نے مشرق وسطی میں تیل کی ترسیلات پر براہ راست حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایک اور بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہ تو ایران سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی امریکہ نے سعودی عرب کے دفاع کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کی مرضی پر ایران سے جنگ شروع کرنے میں ہچکچا رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر جناب خامنہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکی دباؤ میں ہرگز نہیں آئے گا۔ اقوام متحدہ کے ایک مندوب نے صورتحال کو انتہائی خطرناک گردانتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور کوئی چھوٹا سا غلط فیصلہ جنگ کی آگ لگا سکتا ہے۔